اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ایک مشہور و معروف ولی اللہ حضرت سید حامد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ حضرت سید حامد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے نہایت برگزیدہ اور عبادت گزار ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الفیض تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لقب گنج بخش سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سیدہ تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام سید النساء امت القوا سید خاتون رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا شمار اپنے دور کی جلیل القدر اولیاء خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت سن 1553 عیسوی ہے۔ حضرت سید حامد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی اور پارسائی کا دور دور تک چرچا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ حضرت سید حامد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آبائی جاگیر کافی تھی، جو اپنی فطرتاً سخاوت کی وجہ سے فقراء اور مساکین میں آپ نے تقسیم کر دی۔ اگر کوئی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو وہ بھی فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ بعض اوقات اس قدر نوازتے کہ ان کی پشتوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ حضرت سید حامد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو معرفت الہی میں کمال ذوق حاصل تھا۔ تعلیم اور تفہیم میں یگانہ روزگار تھے۔ جس مرید کی طرف بھی توجہ فرماتے وہ کامل ہو جاتا۔ برکات اور کرامات کا ایسا فیضان ہوتا کہ وہ کامل سے اکمل ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب گنج بخش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی سوالی آتا، خواہ اسے دینی یا پھر دنیاوی مسئلہ ہوتا، آپ اس کی مدد ضرور فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خوارق عادت بے شمار ہیں۔ استقامت علی الحق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شجاعت ولایت میں اپنے مرث اعلیٰ کے حقیقی وارث ثابت ہوئے۔ حضرت سید حامد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سن 1608 عیسوی میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک اپنے والد ماجد کے مزار مبارک سے جانب شرق ملتان میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بعد از وصال بھی اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح حیات زندگی میں جاری تھا۔ ہزاروں تشنگان علم یہاں آ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور علم و عرفان کے موتی سمیٹتے ہیں۔ حضرت سید حامد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 4 فرزند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں فرزند ولی اللہ ہوئے۔ ان میں حضرت سید جان علی رحمۃ اللہ علیہ اور سید یار علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے غربی جانب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 2 فرزند حضرت سید فتح علی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید دولت علی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ درس و تدریس میں آپ کا خاص مشغلہ تھا۔ آپ کے درس میں ایک جاذبیت اور کشش تھی کہ علاوہ طلباء کے دور دور سے اہل ذوق بھی آتے اور شریک درس ہو کر استفادہ کرتے تھے۔ اکثر علماء جو خود بھی صاحب درس و تدریس تھے، میلوں سے آپ کا درس سننے کے لیے روزانہ پیدل آتے تھے۔ آپ کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ درس کے معنی آپ ایسے سہل اور دل نشین طریقے سے بیان کرتے کہ سامعین اور طلباء اس میں خاص لطف محسوس کرتے۔ یہاں ہم آپ کی چند ایک کرامات پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک چور آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا اور وہاں سے کپڑے اور دوسری چیزیں لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اس کے پاس وہی کپڑے تھے اور وہی اشیاء تھیں، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو چکا تھا۔ فوراً حاضر ہوا، معافی مانگی اور کہنے لگا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے ہاں چوری کی تھی۔ آپ نے دعا فرمائی اور کہا، اے اللہ، اس نے میرے کپڑے اور اشیاء واپس کر دیے، تو اس کا ہاتھ اسے لوٹا دے۔ پس اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور تمام عمر آپ کی خانقاہ سے جڑا رہا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔